السلام علیکم خاکسار عامر افتخار پاک ناؤ کے آج کے ایڈیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ بات آج پاکستان کی سڑکوں کی صورتحال پر ہوگی۔ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے ریل، پٹری اور سڑک کی اہمیت کوئی ڈھکی چھپی تو بات ہے نہیں۔ اسی تناظر میں خاکسار چند باتیں جو ہیں آپ کے سامنے رکھے گا کہ ہمارا پیارا ملک پاکستان جو ہے اس وقت اس شعبے میں کیا کر رہا ہے۔ بات ہمسایہ ملک چین کی ریل سے شروع ہو کر پاکستان اور اس کے ہمسایہ ممالک کی سڑکوں پر ختم ہوگی۔ کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھوں گا اور سوچیں اگر آپ کا ایک خواب ہو کہ بذریعہ ریل گاڑی ایک روٹ جو کہ 3000 کلومیٹر تک ہو، مثلا امریکہ میں آپ ڈیلس سے واشنگٹن تک جائیں، یا فرانس میں پیرس سے آپ بیٹھیں اور یونان کے شہر ایتھنز تک کا سفر کریں، یا ٹرین میں آپ آسٹریلیا کے شہر ایڈیلیڈ سے بیٹھیں اور پرتھ تک آپ سفر سوچیں کہ 9 یا 10 گھنٹے میں طے کر لیں گے۔ یہ ایک آپ کا ابھی تک خواب ہے، کیونکہ یہ فاصلے حقیقت میں 40 سے 44 گھنٹوں میں طے ہو رہے ہیں۔ اس خواب کو حقیقت میں بدلا تو صرف چین نے۔ اس نے 2018 میں ہانگ کانگ سے بیجنگ تک 2800 کلومیٹر کا فاصلہ صرف 9 گھنٹے میں طے کرنے والی برق رفتار جو ایک ریل اور اس کی پٹری بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر کے دنیا کو حیران کیا۔ 2008 سے 2018 تک صرف 10 سالوں میں چین کے ملک میں جو ہائی سپیڈ اور بلٹ ٹرینز کے ٹریک بچھائے گئے ہیں، ان کی لمبائی جو ہے دنیا کے باقی ممالک، وہ ممالک جن میں ہائی سپیڈ اور بلٹ ٹرین اس وقت کام کر رہی ہیں، ان کے ٹریک سے کہیں زیادہ ہیں۔ امریکہ میں اگر ایک ٹریک جس کی ایک لمبائی لیں، فار ایگزامپل یہ آپ کے سامنے ہے، اس پر 77 ارب ڈالر خرچ ہوتے ہیں، تو اسی لمبائی والے ٹریک پر چین صرف 33 ارب ڈالر خرچ کرتا ہے۔ اگر امریکہ یا جرمنی یا کوئی ماڈرن ورلڈ کا ملک لے لیں، اس میں جائیں تو یہ اس لمبائی والا جو ٹریک ہے اس کو تعمیر کرنے پر وہ 9 سے 10 سال صرف کرتے ہیں۔ چین جبکہ 3 سال سے بھی کم وقت میں یہ جو ٹریک ہے اس کو مکمل کر لیتا ہے۔ لاگت اور جو وقت ہے اس میں یہ واضح فرق جو ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ پہلے تو یہ کہ چین جو ہے اوور ہیڈ جو بریجز ہے ان کو تعمیر کرتا ہے، ٹنلز کے جو جھنجھٹ ہے اس میں پڑتا ہی نہیں، ون ونڈو آپریشن ہے، جو چیز بنانی ہے وہ بنانی ہے، بیوروکریسی کو سائڈ پہ، کسی کو اس کے خلاف عدالت میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تمام کام کر گزرنے کے بعد وہ وقت بچاتا ہے، پیسہ بچاتا ہے، اور جو ہے کم لاگت میں وہ چیز دنیا کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کوئی بھی مقابلے میں ملک لے آئیں، وہ اس سے آگے نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے یہ سارا کچھ کر کے اس کا نتیجہ جو ہے ترقی کی شکل میں تو آپ سب کے ہمارے سامنے ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک جو دوسرا سیاسی اس کا پراسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو بھی علیحدگی پسند علاقے تھے دور دراز، ان سب کو ایسے ایک پٹری کے ذریعے ایک دائرے میں جکڑ کر غربت کے دائرے سے دور کر کے ان کی سوچ ہی بدل کے رکھتی ہے۔ اور یہ ایک ایسی لائن ہے جس کے اوپر بھارت اور پاکستان بڑے اچھے طریقے سے عمل کر سکتے ہیں کہ ان کو قومی دھارے میں لینا ہے تو ان کو ترقی دیں، ان کو روڈ اور جو ہے ٹرین اس سے آپ منسلک کریں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی اس کے پاس وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ پرائرٹی ان کی سب سے زیادہ وہ ٹرین ہے۔ دوسری یہ بھی ہے کہ جیسے آپ بڑے شہر لے لیں، وانگجو ہے، شنگھائی ہے، بیجنگ ہے، اس میں رہنے والے لوگ اتنے زیادہ ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ اس ملک میں، اس شہر میں یا ان شہروں میں رہائش بھی رکھ سکیں۔ وہ صبح کام پہ آتے ہیں، شام کو جب واپس جاتے ہیں تو یقین کریں 60-70 کلومیٹر دور اپنے گھر تک پہنچنے میں انہیں 1 گھنٹے سے زیادہ وقت صرف نہیں ہوتا۔ اور کرایہ اور جو لائف کی جو قیمت ہے جو زندگی گزارنے کی وہ 1/3 ہے۔ اگر آپ ان شہروں میں 3 یورو خرچ کر رہے ہیں تو وہاں ان شہروں میں آپ 1 یورو میں وہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ ابھی یہ سب کچھ دیکھ لیں اور اس کے بعد دیکھیں یہ کہ چین ابھی تک ان تمام ممالک سے پرکس آمدنی کے حساب سے غریب ہے جن کے پاس بلٹ ٹرینز ہیں، مگر ان تمام ممالک کے کل نیٹ ورک کو ملا کر اگر آپ اس کا اندازہ کریں تو اس سے بھی زیادہ کا اکیلا چین مالک ہے۔ اس کے بعد خاکسار آتا ہے اپنے دیش میں۔ چین کا ہمسایہ اور سب سے لاڈلا دوست ہونے کا کچھ تو فائدہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نہیں اٹھا سکے۔
اس نے جو پچھلی نصف صدی میں اپنی پلاننگ کی، اس کے اوپر اس کی بیس بنائی، ہم اس وقت کیا کر رہے تھے، اور پھر خاص کر 2008 سے 2018 تک 10 سال میں جب یہ انقلاب وہ دنیا کے سامنے پیش کر رہا تھا تو ہم کیا کر رہے تھے۔ ہم اس وقت زرداری اور شریف کے انڈر تھے۔ ہم نے کچھ نہ کچھ بہتر کیا، مگر ہمارا پوٹینشیل اس سے کہیں زیادہ تھا۔ ہمارا مقابلہ چین اور ان ممالک سے نہیں ہے جہاں ٹرین ہے۔ ہم ابھی تک بھارت، بنگلہ دیش اور پاکستان، ہم ابھی روڈز کے جھنجھٹ سے نہیں نکلے۔ ہماری ٹرین میں ابھی ایک دوسرے سے مقابلہ شاید کیا جا سکتا ہے، لیکن میں اس وقت صرف روڈز پہ بات کروں گا۔ چین کو ایک طرف چھوڑیں، بھارت اور بنگلہ دیش یہ پاکستان سے پر ہیڈ انکم میں، فی کس آمدنی میں بہت آگے ہیں۔ بہت تو نہیں، اس سے دوگنا اور اس سے زیادہ پاکستان سے۔ مگر ایک تقابل پیش کرتا ہوں، اور وہ ایک اچھی خبر کی صورت میں، ریل کے میدان سے نہیں، مگر موٹر ویز اور ہائی ویز میں دیکھیں تو پاکستان کی صورتحال کچھ بری نہیں ہے۔ مثلا آپ بھارت میں اگر امرتسر سے دلی جائیں تو 465 کلومیٹر کا فاصلہ آپ کار کے ذریعے طے کریں تو 8 گھنٹے میں ہوتا ہے، اور اتنا ہی فاصلہ دہلی سے کانپور تک آپ کریں تو 7.5 گھنٹے لے لیتا ہے۔ بنگلہ دیش میں آپ بذریعہ کار چٹاگانگ سے راجشاہی تک جائیں تو آپ کے 11 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور سلہٹ سے رنگپور کا فاصلہ جو ہے 550 کلومیٹر، یہ روٹ آپ کے 13 گھنٹے لے لیتا ہے۔ اب اسی لمبائی کا روٹ آپ پاکستان میں طے کریں، مثلا لاہور سے مردان 475 کلومیٹر کا سفر بذریعہ کار 5.5 گھنٹوں میں، اور خانیوال سے سکھر جو ہے 480 کلومیٹر، یہ صرف 5 گھنٹے میں طے ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں انہی روٹس کی لمبائی پر سفر جو ہے وہ بھارت کے مقابلے میں 3 سے 4 گھنٹے کم لے رہا ہے، اور بنگلہ دیش سے 6 سے 7 گھنٹے میں۔ اب دیکھیں وہ 10 سال جب چین اپنی بلٹ ٹرین کے ٹریک کو اس نیلی لائن، یعنی صرف 2 ٹریکس تھے اس کے پاس، سے لے کر ان نیلی لائنوں میں بدل رہا تھا، تو اس وقت پاکستان کے روڈز میں کیا اضافہ کیا گیا۔ ان 10 سالوں میں صرف ہم نے 870 کلومیٹر جو ہے روڈز مکمل کیے، جو موٹر ویز اور ہائی ویز ہیں، اور 1000 تقریباً یا 1100 کلومیٹر کی ہم نے صرف پلاننگ کی، جبکہ پی ٹی آئی کے صرف 2.5 سالوں میں ان 10 سالوں سے دوگنا، یعنی کہ تقریباً 1800 کلومیٹر سڑکیں مکمل ہوئی، اور زرداری شریف 10 سالہ دور سے 6 گنا زیادہ، تقریباً 6200 کلومیٹر کی پلاننگ کی گئی ہے۔ وہ پلاننگ بھی ایسی ہے جس کے اوپر ساتھ ساتھ کام بھی شروع ہو رہا ہے۔ اگلے 2 ماہ میں ابھی خضدار سے باسیمہ ایک دور دراز علاقہ ہے، پھر سیالکوٹ سے لاہور ہے، پھر حیدرآباد سے سکھر تک کی ہائی ویز ہیں، ان سب کو موٹر وے میں بدلنا ہے۔ ان کے ٹینڈر نکل چکے ہیں، اگست ستمبر میں کام شروع ہو رہا ہے۔ ان سارے گرافز اور اعداد و شمار سے کیا ظاہر نہیں ہے کہ ہم جھوٹے پروپیگنڈے کا شکار قوم ہیں۔ ہمارا قدم جو ہے بہت سارے میدانوں میں آگے بڑھ رہا ہے۔ تبدیلی محسوس کریں، اپنے ملک کے حالات دیکھیں، معاشی، سیاسی اور مذہبی، اس کے باوجود بھی ہم نے کیا اچیو کیا ہے۔ باہر نکلیں، اخبارات پر نظر نہ دوڑائیں۔ وہ دور گیا جب آپ کو اخبارات میں اشتہارات کی حد تک صرف ترقی ملتی تھی۔ اب جو ہے حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ گاڑی پکڑیں، ان روڈز پر دوڑائیں اور محسوس کریں کہ ہمارا وطن جو ہے عمران خان کی قیادت میں کس سمت جا رہا ہے، بہت ہی اچھی سمت جا رہا ہے۔ حوصلہ رکھیں، یقین رکھیں۔